हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सबका ठीक ठाक? अच्छा देखें, आज का जो टॉपिक है वो मैंने रिजवान पे चूज किया है क्योंकि कई जो पंडित हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, वो ये बात खासकर पाकिस्तानी एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो इस बात पे वो हैं कि जी रिजवान को क्यों निकाला गया है। हालांकि रिजवान तो हमेशा से बड़ा अपना 100% भी देता रहा है, ठीक है जी, फाइटर भी है, ठीक है जी, और उसके बावजूद भी जी इसको अपना जो ओडीआई सीरीज जो हो रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसके लिए कोच ने इसको कंसिडर नहीं किया है। उसकी क्या मेन वजह हो सकती है? देखिए, मसला ये है कि अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जो कोच है पाकिस्तान का, उसका क्या मतलब, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। देखिए, हमारा जो मेन, जो पाकिस्तान का जो मेन टारगेट है वो तो वर्ल्ड कप है 2027 का। तो इस बारे में या तो कोच इस बारे में सोच रहा है, ठीक है, और या फिर ये बात ये है कि वो ओवरऑल मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है नहीं। अब देखिए, मैं अभी रिकॉर्ड चेक कर रहा था रिजवान का, तो रिजवान ने डेब्यू किया था तकरीबन, टेस्ट का डेब्यू से न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था हैमिल्टन में 2016 में, और ओडीआई जो इसका डेब्यू था वो बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में 2015 में हुआ, ठीक है जी। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की टीम में 2015 में वो आ गया था, मतलब क्योंकि सेम ईयर उसने T20 भी डेब्यू किया है मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ। तो मतलब पाकिस्तान टीम का हिस्सा वो 2015 में बन चुका था, फिर उसको उसके बाद टेस्ट में कंसिडर किया गया, ठीक है जी। असल में देखें, बात इस तरह है कि विकेट कीपर एज ए विकेट कीपर आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान में सबसे बेस्ट विकेट कीपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी विकेट कीपिंग स्किल्स जो हैं वो मेरे ख्याल में, अगर आप देखें जो पुराने विकेट कीपर आए हैं उसमें से राशिद लतीफ़ के बाद मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान टॉप उसमें आ रहा है। मतलब विकेट कीपिंग स्किल्स जो है, कैचिंग और ठीक है ना, उसकी जो जो जिसमें वो कीप करता है, ठीक है, विकेट्स के पीछे, तो वो बड़ी बेहतरीन विकेट कीपिंग स्किल्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है, जो मैं समझता हूँ, जो कि पता नहीं मैनेजमेंट में क्यों इसको इस तरह वो किया है, मतलब उसको गलत यूज किया। मतलब खासकर आप देखें, नंबर 4 का बैट्समैन ये कभी भी नहीं था, ये इसको वनडे में इसको डाल दिया जाता है, इवन टेस्ट में इसको नंबर 4 का बैट्समैन नहीं है। तो प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम ये है ना, अब देखें इसने तकरीबन 43 टेस्ट खेले हुए हैं अभी तक, और इसकी एवरेज है 40 की, ठीक है। लेकिन अब हमने ये भी देखना है कि इसने ये जो 43 टेस्ट खेले किस बॉलिंग के खिलाफ खेले, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान बेशतर जो है ना वो कमजोर टीमों के साथ ही ये पिछले 10 साल से तक खेल रहा है। तो पाकिस्तान ज्यादातर उन टीमों के खिलाफ खेला है कि जो जरा वीक टीमें हैं, ठीक है जी। और जब ये बाहर गया, ये एक्सपोज हुआ है, इंग्लैंड गया है, ऑस्ट्रेलिया गया है रिजवान, तो एक्सपोज हुआ है, इसकी बैटिंग स्किल्स एक्सपोज हुई है, ठीक है। इसी तरह आप देखें ओडीआई में 103 ओडीआई खेला है और तकरीबन 40 की इसकी एवरेज है, सही है। और T20 93 खेला है और एवरेज इसकी 47 एवरेज, यहाँ T20 की एवरेज इसकी बहुत अच्छी है, तकरीबन 48 की एवरेज है। लेकिन स्ट्राइक रेट देखें 125 का है। अब देखिए, मैंने पहले भी ये बात पिछली वीडियोज में मैंने ये की थी कि पाकिस्तान मैनेजमेंट को चाहिए, ये बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप वनडे के लिए और टेस्ट के लिए उन प्लेयरों को चूज करें जो टेक्निकली बिल्कुल ठीक है, जिनकी टेक्निक ठीक है, सही है। उन प्लेयरों को मौका देना चाहिए, उन पे जरा काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जो आपका ये आया है अवेस, अपना आजान अवेस आया, अब इस ये टेक्निकली बिल्कुल सही बैट्समैन है। आपको पता चलता है जिस तरीके से वो खेलता है, कट भी मार रहा है, पुल भी मार रहा है, कवर ड्राइव भी मार रहा है, ठीक है, ड्राइव भी मार सकता है, लेग साइड में भी खेलता है। ये चाहिए हमें प्लेयर, इसको कहते हैं टेक्निकली साउंड बैट्समैन, जो कि पूरा बैट्समैन होता है जिसे कहते हैं। अब इस बंदे को आप मौका दें, ठीक है, इसकी टेक्निक ठीक है। इसी तरह आप जो अब्दुल्ला फजल है, ये भी, इसकी भी टेक्निक अच्छी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आप, अच्छा आप गोरी देखें, मैं गोरी बार बार गोरी को बहुत वो कर रहा हूँ, सपोर्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि वो टेक्निकली वो बहुत, उसकी बैटिंग सही है, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ अच्छा खेलता है, ठीक है। तो उन बैट्समैनों को ओडीआई में और टेस्ट में वो करना चाहिए जो कि टेक्निकली जिनकी बैटिंग अच्छी है। लेकिन T20 के लिए अब देखें, इसका 125 का स्ट्राइक रेट आ रहा है रिजवान का,
تو 125 کے اسٹرائک ریٹ سے آج کل کے دور میں جو ہے نا، یہ پرانے دور میں 125 کے اسٹرائک ریٹ تھا تو سمجھ لیں، جو کہ جب نیا ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا تھا 2007 میں، یا چلو 2007 سے 2015 تک بھی آپ کر لیں تو اتنے اسٹرائک ریٹ کا آدمی چل جاتا تھا. اب جو ہے نا بات آپ کریں گے 150 پلس اسٹرائک ریٹ کی. ٹھیک ہے، پاکستان پی سی بی کو چاہیے، یہ بڑا ایزی ہے کہ آپ صرف ان کو کنسیڈر کریں T20 کے لیے جو کہ 150 پلس والے بیٹسمین ہوں، بس بات ختم ہو گئی. جو 150 پلس کا بیٹسمین نہیں ہے، آپ نے اس کو ٹیم میں نہیں لینا. 150 پلس کے پلیئرز کو، بیٹسمینوں کو آپ ٹیم میں لیں اور پھر ان پہ کام کریں، ان کو موقع دیں، پھر آپ کو رزلٹ ملیں گے. ایک دم رزلٹ نہیں ملیں گے نا. ہم پاکستان مینجمنٹ کرتی کیا، بار بار چینجز کرتی ہے. ٹھیک ہے، بار بار ٹیم ایک پلیئر ڈالتی ہے پھر نکالتی ہے. پھر اب دیکھیں، آپ نے حسن نواز کو، اچھا پلیئر تھا، اس کے پاس اسٹرائک ریٹ اس کی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو پھر نکالا ہے. آپ اس پہ کام کریں، اس کے پاس سٹروکس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو صرف موقع دینے کی بات ہے. اس کو ذرا اس پہ مطلب اس کو پراپر، اس کی تھوڑی سی اگر جو غلطیاں ہیں، جو مسٹیکس ہیں، وہ اس کو ہٹانے کی ضرورت، ریموو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو موقع دینے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ڈیلیور کرے گا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو دیکھیں. پہلے آپ نے ٹیلنٹ کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے ٹیلنٹ اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے، پہلے آپ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کریں. جب ٹیلنٹ نظر آتا ہے اس کو پھر موقع دیں. ٹھیک ہے، جیسے اب مثال کے طور پہ اذان اویس کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ ٹیلنٹ آپ کو نظر آ گیا نا، آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اب آپ نے اس کو موقع دینا. حالانکہ میں سمجھتا تھا اس آسٹریلیا سیریز میں اذان اویس کو لے جانا چاہیے تھا. آپ نے شمائل کو ڈالا، میں کہتا ہوں آپ اذان کو ڈالیں، اس کو موقع دیں، کیونکہ یہ پہلا بھی اس نے سینچری کی ہے، اسکور کی ہے بنگلہ دیش میں. ٹھیک ہے، 2 ٹیسٹ بھی کھیلا ہے. اب اس کو انٹرنیشنل تھوڑا سا ایکسپوجر بھی ہو گیا ہے. آسٹریلیا کے خلاف میں اس کو چانس دینا چاہیے. بہرحال میرا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ رضوان کے بارے میں. دیکھیں، رضوان نے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ رضوان کو کیوں ہٹایا گیا. رضوان کو جو مین وجہ جو ہٹانے کی ہے کہ جب وہ اچھی ٹیمیں، دیکھیں آپ اچھی ٹیموں کے خلاف پھنس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ او ڈی آئی میں چوتھے نمبر 4 کا بیٹسمین ہے، تو اکثر بار پاکستان ایسی سچویشن میں ہمیشہ سے پھنسا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر ریکارڈ آپ چیک کریں تو رضوان کا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کو ٹیم کو نکالے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ رضوان بھی آ کے کبھی کبھی بالکل غلط قسم کی شاٹ کھیل کے آؤٹ ہو جاتا تھا. تو یہ نمبر، سب سے پہلے بات یہ تھی کہ او ڈی آئی میں نمبر 4 کا بیٹسمین نہیں ہے. اس کو مائک ہیسن نے اسی لیے ہٹایا ہے کہ یار یہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے نمبر 4 پہ کھلاؤ. بھائی تم 4 کے بیٹسمین نہیں ہو، تم 4 اس بندے کو دو جو کہ ایک پراپر بیٹسمین ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کس کی سلمان علی آغا ہو گیا چلیں، یا مثال کے طور پہ سعود شکیل ٹائپ بیٹسمین ہوتا ہے، کیونکہ ایک پراپر بیٹسمین ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، چلو سعود شکیل تو نہیں کھیل رہا اس دفعہ، او ڈی آئی سیریز میں نہیں ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس بندے کو چانس دیں جو ایک پراپر، جیسے ایک زمانے میں سلیم ملک ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو، یا ایک زمانے میں نمبر 4 کا بیٹسمین. تو اب دیکھیں نمبر 4 پوزیشن بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. آپ کو ایسے غیر کو بیٹسمین کو وہ نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال وہ نمبر 4 پہ ضد کھیلتا رہا، مجھے 4 کھلاؤ نمبر. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوریج کے ساتھ جو سب سے بیسٹ رضوان کو جو آ رہا ہے وہ T20 آ رہا ہے، 48 کی ایوریج بن رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ پھر اس کو، میں سمجھتا ہوں کیونکہ کیپنگ اس کی اچھی ہے، تو آپ اس کو صرف T20 تک لمیٹڈ رکھو. او ڈی آئی اور ٹیسٹ میں ٹیکنیکلی، کیونکہ آپ کو آج کل بیٹسمین کی ضرورت پڑتی ہے، وکٹ کیپر بیٹسمین کی بڑی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا غوری کو اس میں چانس دیں، او ڈی آئی میں بھی اور ٹیسٹ میں. کیونکہ دیکھیں 10 سال میں نے آپ کو کہا کہ 2016 میں رضوان نے ڈیبیو کیا تھا ہملٹن نیوزی لینڈ کے خلاف. تو اس میں اب اس کو تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں. اب 10 سال انف ہوتا ہے کسی کو موقع دینا. اور یہ مطلب اس کی امپرومنٹ اس طریقے سے نہیں ہوئی جو ایکسپیکٹیشن تھی سے کہ یار یہ جتنا کھیلے گا تو چلو اس کو چانس دیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار یہ شاید امپروو اور کرے اور مطلب اچھی پاکستان کو میچز جتائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب اچھی ٹیم آئی، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ جو کولیپس کیا اس نے، ٹھیک ہے، زمبابوے ہو، دوسری ٹیمیں ہوں، کمزور ٹیمیں ہوں، تو ٹھیک ہے پرفارم کرتا رہا، لیکن یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے نا.
آپ کی ٹیم نیچے لگی ہوئی ہے پاکستان، مطلب لسٹ میں آپ دیکھیں نا، ICC رینکنگ میں نیچے ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے نا کہ آپ اچھی ٹیموں کو نہیں ہرا رہے. جب آپ اچھی ٹیموں کو ہرائیں گے تو آپ اوپر جائیں گے، سیدھی سی بات ہے، اس میں اتنا کوئی مشکل وہ نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں جو کوچ نے اس کو اسی لیے ہٹایا ہے، اس کی جو سب سے میں بڑی وجہ دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ریکارڈ تو اسٹیٹس تو چلو اس کے ٹھیک ہیں، وکٹ کیپنگ بھی اس کی بہت اچھی ہے، جو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب یہ دیکھیں یہ ایک انٹیگرل پارٹ تھا ٹیم کا، یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ تھا. بابر اور رضوان بار بار اس کی ڈسکس لوگ کرتے تھے. لیکن اس طریقے سے اس سے جو وکٹریز تھی جو پاکستان کو دلوانی چاہیے تھی، یہ نہیں دلوا سکا نا. اگر یہ وکٹری دلواتا تو میرے خیال میں یہ ٹیم میں رہتا. تو میرے خیال میں مائک ہیسن نے اس کو اسی لیے ہٹایا ہے کیونکہ اس نے دیکھا کہ یار 10 سال تو میں نے رضوان کو دی، رضوان نے ہمیں کیا دیا؟ رضوان نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا. کمزور ٹیموں سے جتوا کے بس آپ خوش ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے. یا مثال بی ٹیمیں جو ساؤتھ افریقہ نے بھیجی تھی، جو ایک بار انہوں نے 10 وکٹوں سے 200 رنس T20 میں وہ بھی کیے تھے، چیز بھی کیے تھے. لیکن کیا تھا؟ بیکار سی وکٹ تھی بیٹنگ، اور سامنے ساؤتھ افریقہ کی بی بالنگ لائن اپ تھی، تو یہ جیت گئے تھے بابر رضوان. لیکن جو ہی اچھا ہوتا ہے، اچھی بالنگ ہوتی ہے، جیسے انڈیا کے خلاف ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا T20 میں کہ کیا ٹارگٹ تھا یار، 119 کا ٹارگٹ آپ نہ کر سکیں تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اس سے اچھا تو کوئی ہو اگر اس کی جگہ ہوتے. حالانکہ ان کا ایکسپیرینس بھی اتنا ہے، لیکن یہ پھر 119 کا رنس کا ٹارگٹ یہ چینج نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو میرا خیال میں مائک ہیسن یہی ابھی سوچ رہا ہے کہ یہ آگے جانا چاہتا ہے فیوچر میں، تھوڑی اس کے ساتھ چینجز لا کے، اور یہ پھر آگے ورلڈ کپ اس کا ٹارگٹ ہے. تو میرے خیال میں جو رضوان کا ہٹانا یہی جو سمجھ آ رہا ہے کہ مائک ہیسن نے اس کو چانس جو دیا 10 سال کا، اس کا اوور آل ریکارڈ دیکھا، یہ دیکھا کہ آیا یہ میچ ونر ہے، یہ ثابت ہوا ہے نہیں ہوا. لیکن 10 سال کافی ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے کے لیے. تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑی ریزن ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر کل پھر کوئی ایسا یہ وہ والی بات ہے، 2 تیرے اور 1 میرا، اور اس طرح والا حساب بنا، اور پھر وہ جی وہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایکسپوز کرنا چاہتا ہو غوری کو، یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ پھر رضوان آ جائے. لیکن میرے خیال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اگر رضوان آ بھی جائے 2027 ورلڈ کپ میں. آئی ڈونٹ تھنک کوئی اتنا فرق پڑے گا. تو چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو تک پلیز مجھے سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میرا نیا چینل ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بولا ہے، اور مجھے مطلب گرو کرنے میں ٹائم لگے گا. تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر. بائے بائے.